الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإن كنتم فاعلين ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں دوستوں نے سنتا نہیں پڑھی یا سنتا پڑھ لو، دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واسطے خاص، جو اللہ ساڈے سب دا مشکل کشا، حاجت روا، رزق عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، وحدہ لا شریک الہ ہے. انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. آج کا ہمارا موضوع عدل و انصاف. اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا عمل، حکم اور راہ نجات. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ الحدید کے اندر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا کتاب کو اور ترازو کو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عدل کر سکے، انصاف پر رہے. اللہ نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں دے کر اور ترازو دے کر کہ قوموں کو، لوگوں کو انصاف پہ کھڑا کرے، لوگوں کو انصاف پہ قائم کرے. لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کہ عدل پر ان کو قائم کرے. حالانکہ جتنے بھی رسول پیغمبر آئے ان کا جو دعوت کا پہلا سبق تھا وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو ٹالنے والا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو نشانیاں دی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو انصاف پہ قائم کرے، انصاف پہ کھڑا کرے، لوگوں کے اندر عدل و انصاف والا معاملہ ہو. آج معاشرے کی حالت کیا ہے ہم سب کے سامنے ہے. اگر آپ دیکھ لیں بڑی بڑی عدالتیں ہیں، بڑے بڑے جج ہیں، اپنے معاملات میں ہم گھروں میں اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں،
ان کا انصاف کا ترازو کس طرف جھک رہا ہے؟ کس طرف جھک رہا ہے؟ ہم اپنی خواہشوں، مرضی، رشتے داری، اقربا پروری اور تعلق کی بنا پہ فیصلے کرتے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم ہو جاؤ حق پر، کھڑے ہو جاؤ حق پر اور گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ شہداء بالقسط، گواہی دو انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی، کسی شخص کی دشمنی، کسی کے خلاف تمہارا غصہ، کسی کے خلاف تمہارا بغض، کسی کے خلاف تمہاری ناراضگی تمہیں مجبور نہ کر دے الا اللہ تعدلوا، کہ تم بے انصافی کرو۔ کسی کے معاملے میں تمہاری اس کے ساتھ ناراضگی، دشمنی تمہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنے دے۔ اعدلوا، انصاف کرنا ہے، انصاف کو پکڑنا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اور اقرب للتقوی، کیونکہ انصاف کرنا پرہیزگاری کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی ذات اس کو جاننے والی ہے۔ تمہارے فیصلوں کو اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ جو تم فیصلے کرتے ہو، جن معاملات میں تمہیں حاکم بنا دیا گیا، جن معاملات میں تمہارے پاس ترازو آ گیا، فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا، ان میں انصاف کیا کرو، چاہے کہ ایک گروہ سے تمہاری ناراضگی ہو یا دشمنی ہو، اپنے فیصلے میں انصاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلان کیا۔ اور نبی علیہ السلام کتنے انصاف پسند ہیں۔ ہم تو معاملات میں الجھنے والے بڑے بڑے فیصلوں کے متعلق پریشان ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں، آزادی والے، مشکلات والے، چاہے وہ معاملات کاروبار کے ہوں، زمین جائیداد کے ہوں، ہم تو سمجھتے ہیں جس نے اس میں انصاف نہیں کیا وہی بے انصاف ہے۔ مگر نبی علیہ السلام کی عدالت میں انصاف کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کے پاس ایک شخص آیا، جالس مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فجاء ابن له، اس کے پاس اس کا بیٹا آیا، فاخذه، اس نے اس کو پکڑا، فقبله، اور اس سے پیار کیا، ثم اجلس فی حجرہ، اور اس سے پیار کرنے کے بعد اسے اپنی گود میں بٹھا لی۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا، اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اسے پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لی۔ اتنے میں وجات ابنۃ لہ، اس کے پاس اس کی بیٹی آئی،
ساتھ بٹھا لیا. بندے نے کیا عمل کیا؟ بیٹا آیا، اس کو پیار دیا اور اپنی گود میں بٹھایا. جب بیٹی آئی تو اس کو پکڑا اور اپنے پیروں میں بٹھا لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلك بینہما. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا. ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا. معاملہ کتنا چھوٹا ہے کہ ایک بچہ آیا، اس کو پیار کیا، اپنے پاس بٹھا لیا. بیٹی آئی، اس کو بھی اس کے ساتھ اپنے پیروں میں بٹھا لیا. گود میں تو جگہ بچی نہیں، پیروں میں ساتھ بٹھا لیا. صرف ایک پیار نہیں کیا، اس کو اسے پیار نہیں دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا. ہم کتنے بڑے بڑے معاملے ہوتے ہیں جن میں ہم انصاف کو بھول جائیں نا. انصاف تو بڑی دور کی بات ہے. ہم فیصلے اپنے چاہت کی بنا پر، اپنے تعلق کی بنا پر کر رہے ہیں اور اپنے دشمنیوں کی بنا پر فیصلے کر رہے ہیں. یہ صرف ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ نہیں، ہمارے عام لوگوں کی زندگی میں یہ معاملہ پایا جاتا ہے، جس وجہ سے نچلی سطح سے چلتا ہوا اوپر تک جا رہا ہے. یہ ہے انصاف کے تقاضے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصاف تم نے اپنے بچوں کے درمیان نہیں کیا. چھوٹی سی بات. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات. تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نجات دینے والی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث مہلکات شح مطاع. ایسا شخص جو بخیل ہو، جو تنگ دل ہو، بخیل ہو. وَحَبًّا مُتَّبِعٍ. دوسرا وہ شخص جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا ہو، خواہش پرستی کا شکار ہو. اور تیسرا شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. تیسرا وہ شخص جو اپنی خود پسندی کا شکار ہو، جو اپنے ہر فیصلے کو سمجھتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں ہی درست ہوں، باقی جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، باقی لوگ جتنے بھی ہیں ان سے میں بہتر ہوں. اپنے آپ کو ہر معاملے میں، اپنے آپ کو ہر معاملے میں ترجیح دینے والا شخص جو کہے میں ہی بہتر ہوں، خود پسندی کا شکار. یہ تین عمل ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک کرنے والے ہیں. اور تین عمل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نجات دینے والے ہیں، فرمایا خاشیت اللہ فی السر والعلانیہ. فرمایا اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ چھپے ہو یا سامنے ہو. اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے کہ بندہ چھپ چھپا کے اللہ سے ڈرے، چاہے سر عام ڈرے. دوسرا فرمایا والقصد فی الفقر والغنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، غنا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، یا وہ مشکل پریشانی میں ہو، وہ میانہ روی سے چلتا ہے. اور تیسرا شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا والعدل فی الغضب والرضا. فرمایا انصاف کرنے والا ہو، چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو. کسی کے ساتھ اس کی بات نہیں بنتی، کسی پہ اس کو غصہ آ گیا ہو، کسی بات پہ اس کی ناراضگی ہو، اس کے باوجود بھی جب اس کا معاملہ اس کے پیش آئے تو انصاف کرے. یا چاہے کسی کے ساتھ اس کی بڑی دل لگی ہو، اس کے باوجود بھی معاملے میں انصاف کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حتى يبلغ أشده أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإن كنتم فاضلوا ولو كان ذا قربى. فرمایا اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے کہ تم اچھے طریقے سے اس کی نگہبانی کرو، سوائے اس کے کہ تم اعلیٰ طریقے سے صفائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت کرو. حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بندہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کی ذات کسی جان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی. وَإِذْ كُنتُمْ فَاضِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو، جب کوئی تم حکم دو، جب کوئی تم فیصلہ کرو، فَاضِلُوا، انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر کہ جس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بات بتائی کہ انصاف کا معاملہ کرو، چاہے تمہاری قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا چاہے کسی سے تمہارا غصہ ہو، چاہے تم کسی سے خوش ہو، فیصلہ انصاف کا کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رشتہ داروں کا لحاظ کرنے سے اور کسی سے دشمنی کی بنا پر، بغض کی بنا پر، لڑائی کی بنا پر بھی اس کے مخالف فیصلہ دینے سے، ناانصافی کرنے سے منع فرمایا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا انصافی کرنے والوں کی سزا کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدثنا سیار بن سلامة سمع ابا بردة رضی اللہ عنہ یرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آئمة من قریش اذا استرحموا راحموا واذا اخذوا وافوا واذا حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائکات والناس اجمعین. مسند احمد کی یہ صحیح حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمران قریش میں سے ہوں گے، جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو وہ رحم کرے، جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کو وفا کرے، اور جب کوئی فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اگر ان میں سے کسی نے اس کے مطابق عمل نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وَالْمَلَائِکَاتِ، اور فرشتوں کی لعنت ہوگی، وَالنَّاسِ اجمعین، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا حکمران انصاف کا اگر فیصلہ نہیں کرتا تو اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، تمام انسانیت کی لعنت ہے. اور اس سے مراد صرف یہی نہیں کہ بڑا حکمران ہو، جس بندے کے پاس بھی فیصلے کا اختیار ہو اس کو سوچنا چاہیے، اس کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ حاکم ہے اس فیصلے کے لیے. اس لیے فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے. اور علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور دنیا میں اللہ کی ذات اسے پکڑ لیتی ہے، اس گناہ کا اس کو عذاب مل جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں. اس معاملے میں اس کو دوبارہ نہیں پکڑیں گے، اس معاملے میں اس کو دوبارہ نہیں پکڑیں گے. اور اللہ کی ذات اگر کسی بندے کو اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے،
سزا نہیں دے گی۔ انصاف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے عمل ہے، اور نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے، عمل بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور ہمیں اس کی تاکید بھی ہے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ انصاف کرنے والوں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سابعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ انصاف کرنے والا حاکم ہے، انصاف کرنے والا امام ہے، حکمران ہے، حاکم ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، بے شک جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کے دائیں سائڈ پہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وَكِلْتَا يَدَهِ يَمِينٌ، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں، دائیں ہاتھ ہیں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلُوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں اپنے اہل و عیال میں، اپنے جو ان کے ماتحت ہیں ان میں، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے کوئی تحفہ دے دیا، باغ دیا یا زمین کا ٹکڑا دیا، تو میری والدہ نے کہا اس پہ نبی علیہ السلام کو گواہ بنا دیں۔ تو جب میرے والد نبی علیہ السلام کے پاس لے کے گئے مجھے اور بتایا میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک باغ دیا تحفے میں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی باغ دیا، اس کے برابر دوسروں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس معاملے میں گواہ نہیں بنوں، یہ معاملہ ظلم والا ہے، نا انصافی والا ہے، اس میں گواہ نہیں بنوں۔ یہ روایت میں اسے کہا یہ پھر اس کو بھی نہ دو۔ اس لیے جو بھی فیصلہ ہو وہ انصاف والا ہو، اللہ کا حکم بھی اس معاملے میں ہے، نبی علیہ السلام کا عمل بھی اس معاملے میں ہے۔ میرے دوستو دیکھو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صرف بیٹے کو پیار دیا اور ساتھ بٹھایا، اور بیٹی کو پیار نہیں دیا اور ساتھ بٹھایا، تو فرمایا ہے میرے صحابی تو نے انصاف نہیں کیا۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے رویوں میں کیسے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں میں فرق تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم فرق کر رہے ہیں، ہم کسی بچے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور دوسرے سے کم رکھتے ہیں، تو ہم بھی بے انصافی میں قائم ہیں، ہم نا انصافی کرنے والے ہیں۔ اپنی اولادوں کے ساتھ محبت کرے تو سب سے ایک جیسی کرے، تاکہ دوسرے کے درمیان خلش والا معاملہ نہ ہو، ان کے آپس میں حسد والا معاملہ نہ بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو انصاف اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا عمل ہے، اور ہمیں بھی اس کا فائدہ بھی بے شمار ہے، کامیابی ہے، نجات ملے گی جو بندہ انصاف کرنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا ہوگا، دائیں طرف بیٹھنے والا ہوگا، نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والا ہوگا، جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر بار میں، اپنے بیوی بچوں والدین میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جن کے معاملے میں ہم حاکم بنے، فیصلہ کرنے والے بنے، ان کے معاملوں میں ہمیں انصاف کا دامن قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے یہ معاملہ
تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے لیے کہ زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ جو ناانصافی والا ہے اس کے لیے ہلاکت، اور جو بندہ انصاف کرنے والا ہے اس کے لیے نجات کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات میں جو ہمارے آپس کے درمیان میں ہوتے ہیں انصاف کرنے کی طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، نبی علیہ السلام کے متبع ہو کے سنت ہم کامیابی والی زندگی گزار جائیں اور دنیا و آخرت میں سرخ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔